السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا دوستوں، بتانا یہ چاہ رہا تھا میں کہ مجھے تو جب سے اسٹروک آیا ہے نا، اس کے بعد سے تو دن بہ دن میری چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں کھانے پینے کی۔ پہلے تو واک شروع کی، اور اس کے بعد آئل کم کیا اور بہت زیادہ کم کیا، مرچ مسالے کم کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلاد کنٹینیو میں نے کی۔ لیکن سلاد کھانے میں بھی پرابلم ہو رہی تھی کہ یار اس کو کیسے کھاؤں کیسے کھاؤں۔ میں نے اس کو چینج کر دیا۔ چینج کیسے کر دیا؟ کبھی میں چنے ابالتا ہوں، یہ سامنے کالے والے چنے نا پلاسٹک کی برنی میں رکھے ہوئے ہیں، کبھی میں چنے ابالتا ہوں تھوڑے سے، ان چنوں کے ساتھ سلاد کو باریک باریک کاٹتا ہوں، اور تھوڑا بہت مسالہ اوپر چاٹ مسالہ ڈال کے اور میں کھاتا ہوں۔ نمک نہیں ڈالتا کیونکہ بلڈ پریشر بھی ہے نا، نمک استعمال نہیں کرتا زیادہ میں۔ اچھا، اس کے بعد میں مختلف طریقوں سے میں جو ہے یہ سلاد کو استعمال میں لیتا ہوں۔ جیسے اس میں جو ہے وہ چقندر ہے، بہت سے لوگ چقندر نہیں کھاتے، ان کو عجیب لگتا ہے، کسیلا سا لگتا ہے، ذائقہ نہیں ہے، دل نہیں کرتا کھانے کا۔ میں تو خیر ساری چیزیں کھا لیتا ہوں، اس میں کریلے نہیں ڈالے، میں تو کریلے بھی کھا لیتا ہوں کاٹ کے، اور ان کو دھویا اور ان کو کاٹا اور سلاد کے ساتھ کھا لیے۔ کڑوے تو لگتے ہیں لیکن خیر ہے، سیب بھی تو کاٹ کے ڈالتا ہوں اس کے اندر، تو کریلا کڑوا ہے تو کیا ہوا۔ اچھا، اس میں نے ابھی فی الحال کیا، اچھا میرے پاس جو ہے نا گاجر نہیں ہے، ورنہ گاجر بھی ہوتی ہے۔ آج میں نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے، آج میں نے اس کے اندر کھیرے کاٹ کے ڈالے ہیں، اور بند گوبھی کے پتے میں نے کاٹ کے ڈالے ہیں، اور سلاد کے پتے آتے ہیں، وہ سلاد کے پتے بھی دیکھنا، یہ سلاد کے پتے بھی میں نے کاٹ کے ڈالے ہیں۔ ایک وائٹ کلر کی پیاز آتی ہے جس کو سلاد والی پیاز کا کہا جاتا ہے، اور وہ ہوٹلوں میں استعمال ہوتی ہے، وہ ویسے بھی فائدہ مند ہے۔ وائٹ پیاز جو ہے نا، وہ سلاد والی، وہ بھی میں نے اس میں کاٹ کے ڈالی ہے، ساری نہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈالی ہیں۔ بند گوبھی میں نے جیسے اس میں کاٹ کے ڈالا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں اور کیا کیا ہے، اور کھیرے ہو گئے، سیب ہو گیا، اور چقندر ہو گیا، مولی بھی میں نے اس میں تھوڑی سی کاٹ کے ڈالی ہے، اور کبھی میں اس میں چنے مکس کر دیتا ہوں، اور کبھی میں کیا کرتا ہوں کہ سلاد بنا کے نا اس میں دہی ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا بہت مسالہ وسالہ ڈال کے کھا لیتا ہوں۔ کبھی کبھی میں کیا کرتا ہوں، تھوڑا سا اچار کا مسالہ ڈال دیتا ہوں، اچار کی 2 3 مرچیں بھی اس میں ڈال دیتا ہوں، باریک باریک کاٹ کے کینچی سے۔ یہ کینچی رکھی ہوئی ہے میں نے، یہ کینچی اسی لیے رکھی ہوئی ہے اچار کی مرچیں کاٹنے کے لیے، تو ذائقہ اس کا چینج ہو جاتا ہے۔ ہر روز میں بدل بدل کے اس کو استعمال کرتا ہوں۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش کروں گا، جس طرح بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم زیادہ واک نہیں کرتے، زیادہ محنت نہیں کرتے، زیادہ چلنے پھرنے کا کام نہیں کرتے، تو ہماری جو غذا ہے وہ مرغن غذا ہوتی ہے، مسالوں والی غذا ہوتی ہے، اس سے مختلف قسم کی بیماریاں، معدے کے مسائل، اس میں جو نا خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر چربی کا آ جانا، جس کی وجہ سے خون کو فلو ہونے میں، اس کو گزرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ہمارا۔ تو یہ اچھا، میں اس میں نا ادرک اور لہسن بھی باریک باریک کاٹ کے ڈالتا ہوں، لیکن آج میں نے ادرک لہسن باریک باریک کاٹ کے اس میں نہیں ڈالی ہے۔ میں چینج کرتا رہتا ہوں، ہر دن میری ریسیپی چینج ہوتی ہے، نئی ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ تو میں تو ویڈیو نہیں بناتا ہوں روزانہ، لیکن آج بنا کر میں یہ یوٹیوب پر ڈالوں گا، اور کوشش کروں گا کہ یہ واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر بھی لگا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یار ہم جو نا یہ سلاد کس طریقے سے استعمال کریں، اور بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے میں استعمال کرتا ہوں اور ہر روز اس کی ٹیکنیک میں بدل دیتا ہوں، چاہے مجھے اچھی لگے یا نہیں لگے۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے دال پکائی تھی، میں نے سلاد کاٹی باریک باریک اور ٹفن میں نکالی، اور اس کے اندر میں نے دال ڈالی گرم کر کے، اس کو مکس کیا، تھوڑا سا میں نے لیمو اس کے اوپر نچوڑا اور میں کھا گیا۔ ایک نیا اسٹائل ہو گیا۔ اگر وہ پائے کا سالن ہوتا تھا میں وہ بھی ڈال دیتا اس کے اندر، تو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب انسان دنیا میں آیا تھا تو وہ کیا کھاتا تھا، کوئی کھیتی باڑی تو اس کو آتی نہیں تھی، تو وہ طیب غذا کھاتا تھا۔ طیب غذا اس کو کہتے ہیں جو اللہ پاک نے قدرتی طور پر زمینوں پر اگائی ہوتی ہے، بعد میں انسان اس کے درخت بھی اگا لیتا ہے، وہ طیب ہی ہے۔ جو درخت کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں پھل، وہ 1 نمبر کوالٹی میں سمجھ لو اس کو آپ، اور جو درخت کے نیچے چھوٹے درخت ہوتے ہیں نیچے کی سائڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ 2 نمبر، یعنی کہ ویسے 2 نمبر نہیں لیکن سیکنڈ پوزیشن پہ رکھ لو اس کو آپ۔ اور جو زمین کے اندر ہوتے ہیں، اس کو 3rd نمبر پہ، تیسرے نمبر پر رکھ لو آپ۔ تو سب سے اچھی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو سب سے اوپر ہوتی ہے۔ جیسے انجیر جو ہے نا، انجیر بہترین قسم کی غذا ہے، اور وہ درخت اس کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور انجیر بہت اوپر جا کے لگتی ہے۔ کوئی بھی ایسا پھل
جس کو توڑنے میں اتارنے میں مشکل ہو اور وہ درخت میں اوپر جا کے لگتا ہو، ناریل، کھجور، انجیر، اس طرح کی چیزیں، اور بھی چیزیں ہیں مجھے نام یاد نہیں ہے، تو وہ ایک نمبر پہ آپ اس کو فرسٹ پہ لے کر آؤ گے. آپ کی جو کوشش ہونی چاہیے، چاہت ہونی چاہیے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ یار وہ جو ٹاپ والے فروٹ ہے نا، جو ٹاپ والی غذا ہے وہ ہم نے پہلے کھانی ہے، وہ قدرتی غذا ہے، اس میں زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد تھوڑا نیچے لے آؤ، زمین سے تھوڑا اوپر، تو وہ اناج ہے، گندم ہے، دالیں ہیں، اس طرح کی چنے ہیں، مکئی، اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں، یہ انسان نے جو اگانا شروع کی. تو یہ انسان جنت سے تو نہیں لایا تھا، یہ تو زمین پہ موجود تھی نا، بس اگانا شروع کیا، اور بڑھتے 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 آج اس کے کتنے بڑے بڑے کھیت انسان بنا کے اس کو اگا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے. یہ سیڈ جو ہیں، یہ بیج جو ہیں، یہ اس کو دوسرے نمبر پر لے کر آؤ آپ، دالوں کو، چاولوں کو، ان چیزوں کو آپ دوسرے نمبر پر لے کر آؤ. اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے، اور آپ کی بھی یہی ہونی چاہیے. اور جو زمین کے نیچے ہے اس کو تیسرے نمبر پہ رکھو. کھانی تو ساری ہی چیزیں چاہیے، لیکن وہ جو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، جیسے انجیر ہے، ناریل ہے، کھجور ہے، آم ہے، سیب ہیں، اس طرح کے جو پھل ہیں جو اونچے درختوں پر اونچائی پر جا کے لگتے ہیں، اس کو آپ ترجیحی بنیادوں پر استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو.